جنت میں آدم علیہ السلام کتنی مدت ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہے، تو وہ اور ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر بلا روک ٹوک اور وافر مقدار میں کھاتے پیتے رہے، اور جب ممنوعات درخت سے وہ پھل کھا بیٹھے تو ان کا لباس بھی اتار لیا گیا اور زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ اس اترنے کے متعلق بھی اختلاف گزر چکا۔ اب اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کتنے دیر جنت میں ٹھہرے۔ بعض نے کہا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ مسلم شریف کی مرفوعاً روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے، اور مسلم کی شریف کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور اس جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اگر اسی دن نکالے گئے اور ان کی مقدار دنیا کے دنوں جیسی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے، اور یہ بات محل نظر ہے۔ اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن نکالے گئے یا ان 6 دنوں کی مقدار دنیا کے 6000 سال جتنے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس، مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضحاک کا نظریہ ہے جو پہلے ذکر ہوا، اور ابن جریر کے پسندیدہ رائے یہی بھی ہے، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ جنت میں مقیم رہے۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جمعہ کے دن اس کی آخری گھڑی میں پیدا ہونا معروف و معلوم ہے، اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار 80 سال 4 ماہ بنتی ہے غالباً۔ اس لحاظ سے روح پھونکے جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں 40 سال رہے اور 43 برس 4 ماہ جنت میں مقیم رہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قدیم کر کے 60 ہاتھ کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے اور ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری و مسلم شریف کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 60 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام و عزت کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر، جیسا کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا، اور بتایا کہ آدم علیہ السلام کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانے کو ملی وہ سی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1,00,000 کی مقدار سے زیادہ تھا۔ پس وہ اگا، پھر بڑا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گاہا، پھر اس کو کواڑا کے نفلے سے بھوسے کو الگ کیا، اس کو پیا، پھر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اتنی تکن محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اس مفہوم کو ادا کرتا ہے تو یہ ہے تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا نے سب سے پہلے بٹر کی اون کا لباس زیب تن کیا، پہلے اون کو کاتا پھر اس کو بنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا